سب سے پہلے یہ بتائیے گا، بانی پی ٹی آئی نے آج کہا ہے جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا اور خط پہنچ گیا ہوگا، گو کہ علی ظفر نے ابھی تک تو اس کی تردید کی ہے۔ خط وہ اگر لکھتے ہیں تو اس کا جو حکومت آپ بنانے جا رہے ہیں اور پاکستان کو جو معاشی چیلنجز ہیں، کیا آئی ایم ایف اس کو کنسیڈر کرے گا؟ اس کا کوئی اثر ہوگا اس پہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بطور اپوزیشن آپ نے بھی فیٹف کے لیے قانون سازی میں حمایت نہیں کی تھی، اس لیے اب ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا خط لکھنا جو ہے انتہائی غیر ذمہ داری کا کام ہے۔ کہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے سے اگر خان صاحب یا پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ ان کی کرسی ان کو مل جائے گی تو یہ بہت ہی ان کی بھول ہے۔ یہ تو اسی جو نیریٹو ان کے خلاف بنا ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، ملک کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اس کو ری انفورس کر رہا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مشروط کر دیں آئی ایم ایف پروگرام کو ان کی جو الیکشن کے ایشوز ہیں اس سے، آئی ایم ایف کرے گا بھی ایسا نہیں۔ یو ایس نے جو کہ سب سے زیادہ ووٹ رکھتا ہے آئی ایم ایف میں، اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن جو ہے وہ پاکستان کا انٹرنل افیئر ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک اس کا کوئی اثر ہوگا، لیکن خان صاحب کی ریپوٹیشن پہ ضرور اس کا نیگیٹو اثر آتا ہے۔ جہاں تک یہ ایشو ہے، ایک سیکنڈ پارٹ جو آپ کا تھا کہ دیکھیں یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اپوزیشن میں کیونکہ آپ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ملک کو جو ہے وہ اکنامک مدد، ان دس کیس وہ صرف قرضے کی ہی بات ہے، نہ کی جائے۔ ایون کیئر ٹیکرز کے زمانے میں جب یہ کنسلٹیشن آئی ایم ایف نے کی، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، سب نے اس کو انڈورس کیا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی جیسے میں نے کہا غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ اگر وہ اس سٹیج پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے الیکشن کے ایشوز سے اس کو مشروط کیا جائے۔ اچھا نوید قمر صاحب، چونکہ معیشت آپ کا سبجیکٹ ہے، تو اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے، جس قسم کے الیکشن کے نتائج ہے اور جس طرح کی ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے جو بظاہر کمزور نظر آتی ہے، تو آئی ایم ایف کا اب طرز عمل پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پچھلی دفعہ تو جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوائیں، تو اب بھی آئی ایم ایف کا سخت شرائط ہوں گی یا اب تھوڑی سی نرمی ہوگی؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کسی بھی بینک کی طرح ہے اور اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو، ہمیں معیشت وہ چاہیے جس میں کیپیسٹی ہو ہمارے اس قرضے کو واپس کرنے کی، اور ان کی انڈورسمنٹ کا مطلب ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی ہو باقی لوگوں کی بھی جو ہے وہ پیمنٹس کرنے کی۔ تو اس لحاظ سے تو ان کے شرائط، جتنی ہماری کمزور معیشت ہوگی اتنے ہی شرائط زیادہ کڑوے اور سخت ہوں گے۔ اب ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی جو آپ نے بات کی الیکشنز کی کہ ایک مضبوط حکومت بن کے آئے گی اور اس کی وجہ سے ایک ملک میں ایک سینس آف اسٹیبلٹی ہوگا، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹس بھی بڑھیں گی، لوگ پیسے ڈالیں گے۔ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا، الیکشن کے رزلٹ سے آئے وہ بڑا فریکچرڈ قسم کا مینڈیٹ ملا ہے، تو اس کی وجہ سے مضبوط ہونے کے بجائے اور زیادہ ایک کمزور حکومت ضرور ہوگی ان دا فیلڈ۔ حالانکہ پیپلز پارٹی نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ کیونکہ ہم اس کا حصہ تو نہیں ہوں گے، لیکن ہر مشکل فیصلہ جو ہے جو کہ ملک کے لیے اگر ضروری ہے تو ہم اس میں اس کا ساتھ دیں گے، انکلوڈنگ دا آئی ایم ایف پروگرام۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ فی الحال گورنمنٹ تو بن جائے، اس کی اکنامک ٹیم بھی آ جائے، اس کے بعد لوگ اس پہ جج کریں گے کہ کس ڈائریکشن میں چیز جائے گی۔ اسحاق ڈار صاحب اگر وزیر خزانہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے چلتے ہیں، ان کی اور آپ کی پالیسی میں ایک بنیادی فرق پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی ہے، مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے بھی ہے۔ آپ کی تو ہمیشہ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اپنے وسائل سے آگے بڑھا جائے،
تو اگر وہ اسی طرح کی پالیسیز بناتے ہیں جو ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، تو آپ اس میں بھی تعاون کریں گے یا بس تعاون حکومت سازی کی حد تک ہوگا؟ دیکھیں وہ تو پالیسی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آتی ہے. دو ہم نے کمنٹ کیا ہے کہ بجٹ میں بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے، بجٹ کی وجہ سے حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن ہیون سیڈ دیٹ باقی تو دیکھیں گے نا کون سی پالیسیز آئے گی. پرائیویٹائزیشن پہ بھی تو ایسے بالکل کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اتنا نہیں ہے کہ بیسک کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے زمانوں میں پرائیویٹائزیشن شاید مانیٹری ٹرمز میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں، لیکن صحیح طریقے سے کریں نا، جس میں لوگوں کا نقصان نہ ہو. کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ اب جو موجودہ ان کا طریقہ ہے اس سے وہ چل نہیں سکتے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. بٹ ایک تو بغیر کنسلٹیشن کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کر جائیں گے تو یہ بھی ان کی بھول ہے. تو وہ کریں تو سب کو آن بورڈ لیں، پرٹیکولرلی جو لیبر یونینس ہیں، اس کے باقی لوگ ہیں جو مارکیٹس سے افیکٹ ہوتی ہیں، اور اس کی ایسے رجیم اجلت میں نہ کریں. اگر اجلت میں کریں گے تو وہ جو ہے سیلف ریپیٹنگ پالیسی ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے نوید قمر صاحب کہ پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں منی سرکولیشن کی بات کی، اور یہ جو 17 وزارتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کی یا صوبوں کے سپرد منوان کرنے کی بات کی. اب منی سرکولیشن تو تب ہوگی جب منی ہوگی. حکومت کا اتحادی ہونے کے ناطے، یعنی حکومت بنوانے میں آپ کا اتحاد ہے، منی جنریشن کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جس کی ضرورت ہے. جو 17 وزارتوں کی آپ بات کریں، دیکھیں اس وقت ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم صرف بوروئنگ سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ایک سیلف ریپیٹنگ چیز ہے کہ ایک حد تک کہ آپ قرضہ لے کے اپنا گھر چلا سکتے ہیں نا، اس کے بعد تو دینے والا بھی آپ کو قرضہ دینا بند کر دے گا، اور آپ خود اتنے مقروض ہو جاتے ہیں جو کہ پاکستان اس وقت ہے. تو اس کو دونوں اینڈ سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی اور ریونیو سائڈ پہ. ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جو 17 وزارتیں کی آپ نے بات کی، بات یہ ہے کہ اتنی ساری وزارتیں جو کہ ڈیولوشن کے بعد، 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ صوبوں کو چلی گئی. اب اتنی بڑی بڑی بیوروکریسیز رکھنے کا کیا مقصد ہے ادھر فیڈرل گورنمنٹ میں؟ وہ والی منسٹری اگر ہیلتھ نیچے چلی گئی ہے، یا اگر ایجوکیشن نیچے چلی گئی ہے، ایگریکلچر، لیکن ہم نے یہاں ایک چھوٹا سا اس کو پاؤں رکھنا ہے، بلکہ انگوٹھا رکھنے کی صرف اجازت آئین دیتا ہے، اس پہ ہم نے ادھر پوری عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. تو that's not right. تو پھر کہتے ہیں کہ جی پیسہ نہیں ہے، صوبوں سے پیسہ واپس لے لو، NFC کو ختم کر دو. بجائے اس کی اس بات پہ لڑائی کرنے کے آپ یہ جو ڈپلیکیشن ہے وہ ختم کریں نا. جو چیز آپ کی ہے نہیں وہ آپ یہاں پہ کیوں رکھتے ہیں؟ اسی سے آپ کا ایکسپینڈیچر کم ہوگا نا، اور بوروئنگ کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو اتنی نہیں پڑے گی. دوسرا ریونیو بھی ہے اس کا. ہم انکم ٹیکس کلیکٹ کرتے نہیں ہیں. ہم لوگوں سے ٹیکس لینے کی صرف جو گھر بیٹھے ٹیکس مل جائے کہ جی سیلز ٹیکس پیٹرول پہ لگا دیا، گیس پہ لگا دیا، بجلی پہ لگا دیا، وہ والی سائڈ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہم کمپٹیٹیو دنیا میں ہم ایکسپورٹس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اتنا مہنگا ہمارا انرجی کی پرائسز ہیں، اور اس پہ ہم ٹیکسیشن لیتے ہیں. بابا جو سیکٹرز جو ٹیکس نہیں دیتے مہربانی کر کے ان سے لینا. اب ہماری بلیک اکانومی اتنی بڑھ گئی ہے اور وائٹ اکانومی روزانہ کے بیسس پہ سکڑتی جا رہی ہے کیونکہ اس ملک میں انکم ٹیکس دینے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں. پلس ایون جو باقی ٹیکسز ہیں، جو سیلز ٹیکس ہے ویلیو ایڈڈ بیسس پہ جو آتا ہے، اس میں بھی چوریاں ہوتی ہیں. تو اتنا بڑا FBI رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کو abolish کر دیں، کمپیوٹر رکھیں، وہ خود ہی کیلکولیٹ کر کے ٹیکس وصول کرتا رہے گا.